اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج کا ٹاپک ہے عہد حاضر کا استاد۔ استاد مذہبی تعلیم یا دنیاوی تعلیم دینے کا ایک مقام رکھتا ہے۔ استاد کی ڈیوٹی ایک قوم تیار کرنا ہے، ایک ایسی قوم جو ملک کے لیے فائدہ مند ہو، ایک ایسے اشخاص جو نہ صرف اپنی گھریلو زندگی سے لے کر معاشرتی زندگی تک ہر ایک کو فائدہ پہنچائیں۔ گویا استاد ایک ایسا مکینک ہے، ایک ایسا انجینئر ہے کہ جس نے قوم کو تیار کرنا ہے۔ اب قوم کس طرح تیار ہوتی ہے اور کس ڈگر پر چلتی ہے اور کیا ثمرات دے سکتی ہے، یہ اس قوم پر منحصر ہے۔ لیکن استاد چاہے دینی ہو یا دنیاوی علوم کا، دونوں کے اندر کچھ کوالٹیز، خصوصیات ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے صاف لباس، کہ ٹیچر جب اپنی کلاس روم میں آئے تو اس کا لباس صاف ستھرا ہو، کہ اسٹوڈنٹس کی سب سے پہلے نظر اس کے لباس پر، چہرے سے مطمئن نظر آ رہا ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ کلاس میں آتے ہی مسکراہٹ کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اس کی گفتگو انتہائی محتاط، کیونکہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اسٹوڈنٹس اپنے ذہنوں میں نقش کرتے ہیں۔ ہم نے اسی وجہ سے اپنے ٹاپکس کے جو مجموعی نام ہیں وہ نقش کے حوالے سے رکھے ہیں، کہ چیزوں کو نقش کیا جاتا ہے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر، قلب کے اندر، اور اس کی گفتگو لرنڈ قسم کی ہونی چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے اسٹوڈنٹ نالاں ہوں یا پریشان ہوں، یعنی اخلاق سے گری ہوئی کوئی گفتگو نہ ہو، ہمیشہ سلجھی ہوئی گفتگو اس کو کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست عالم کہا کرتے تھے کہ استاد کا کام اس لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ اسے اپنے منہ کے ساتھ فلٹر لگانا پڑتا ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ فلٹر جو ہے یہ کیوں لگانا پڑتا ہے؟ تو کہنے لگے ہر لفظ بڑا چھان پور کر اسے کلاس میں بولنا پڑتا ہے، جو اس کی پرسنالٹی پر اثر انداز ہوتا ہے، لہذا اسے بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے، ہر لمحہ الفاظ کو ناپ تول کر بولنا پڑتا ہے۔ استاد کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ ٹھیک طرح ڈیوٹی کرے اپنا کام، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، اسکول ہیں، کالج، یونیورسٹیز ہیں، کوئی مدرسے ہیں، جہاں بھی ہے، اپنی ڈیوٹی کو آسان طریقے سے کرے اور محبت کرے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ۔ اس شعبے میں انہی لوگوں کو آنا چاہیے جو پسند کرتے ہیں ٹیچنگ۔ مس فٹ لوگ جو پسند نہیں کرتے ٹیچنگ اس شعبے میں آ جاتے ہیں نوکری لینے کے لیے یا کسی وجہ سے، وہ ساری زندگی نوکری تو کر جاتے ہیں، نبھا جاتے ہیں، لیکن اس طریقے سے ان کے اندر ڈیووشن نہیں ہوتی۔ پھر استاد کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ طلباء کے اخلاق کو سنوارے، ان کا اخلاق ہم بہتر کرنا ہے، اور اپنا اخلاق پہلے اس نے پیش کرنا ہے۔
طلباء یا طالبات جو مستقبل کی قوم ہیں، ان کی آبیاری اس طرح کرنی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے معاشرے کے اندر ہر لہجہ اپنا آپ اس طرح پیش کریں کہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ اس کا استاد کوئی بہت اچھا آدمی ہے، اس کی استانی کو بہت اچھی ٹیچر تھے، اس نے بڑی اچھی اس کی تربیت کی ہے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ آزادی سے لیکچر دے، کسی قسم کی پریشانی ذہن پہ دباؤ نہ رکھے، لیکچرز کو ٹو دا پوائنٹ دیا جائے۔ بے شمار مقررین ہمارے لیکچرز دیتے ہیں، ٹاپک کوئی اور ہوتا ہے، ختم کسی اور ٹاپک پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی مقرر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جس ٹاپک کو اس نے پکڑا ہے اینڈ تک اسی کو ہی لے کر چلے۔ حوالہ جات، تماثیل اور اس کی تواریخ تو بتائی جا سکتی ہیں، لیکن ٹاپک کو اینڈ تک ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، یہ استاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے تاثرات کلیئر ہونے چاہیے، جو بات کر رہا ہے اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ دے رہی ہو، اس کے فیس ایکسپریشنز اسٹوڈنٹس نوٹ کرتے ہیں، جس چیز پہ لیکچر دے رہا ہے، جس ٹاپک کو وہ بتا رہا ہے کلاس کے اندر، وہ پوری طرح اس کے اندر انڈلج ہو، مکمل طور پر اس کے اندر کھو کر تعلیم دے، اپنے ذہن میں کوئی ابہام نہ رکھے۔ اگر کوئی پریشانی یا مسئلہ اس کو ذاتی ہے تو وہ کم از کم ٹیچنگ کے دوران اپنے ذہن کو بالکل خالی رکھے، تبھی صحیح طریقے سے وہ لیکچر دے پائے گا۔ ورنہ اگر وہ اپنے مسائل کو سوچتا رہا تو پھر وہ اسٹوڈنٹس کو صحیح طریقے سے علم نہیں دے پائے گا۔ استاد کا یہ بھی کام ہے کہ وہ طلباء کی عزت کرے، ڈو رسپیکٹ ہیو رسپیکٹ، وہ ان کو عزت دے گا تو بچے بھی اس کو عزت دیں گے۔ کوئی ایسی ایبیوسو لینگویج نہ استعمال کرے جس سے بچے نالاں ہوں۔ جدید علوم سے آراستہ ہو استاد، یہ بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ پڑھ کر ڈگریاں لے کر نوکری شروع کر دی جاتی ہے، اس کے بعد باقی عمر کوئی عام طور پر کتاب سے کوئی رغبت نہیں ہوتی کہ وہ جدید دور میں انٹرنیٹ سے، موبائل سے، اپنے سبجیکٹ سے کے مطابق پڑھتا رہے، دیکھتا رہے کہ ورلڈ میں اس کے اوپر نئی نئی کیا ریسرچ ہوئی ہیں، تو بہتر طور پر لیکچر دے سکے گا۔ مثال کے طور پر ایک دور تھا، ہم پڑھا کرتے تھے دی ارتھ اسٹیشنری، زمین ساکن ہے، پڑھایا جاتا تھا، ہم پڑھتے تھے۔ پھر ایک دور آیا کہ نہیں، کائنات کی ہر چیز حرکت کے اندر ہے، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہر چیز ایک حرکت میں ہے، ایک دوامگی میں ہے، ایک ڈیوٹی پر ہے، ایک کام کر رہی ہے۔ پھر دور آیا کہ دی ارتھ از ناٹ اسٹیشنری، یہ کسی اور سیارے کے گرد گھوم رہی ہے، یہ ساکن نہیں ہے۔ تو وہ لیٹسٹ نالج سے بھی اپنے آپ کو ٹچ رکھے۔ استاد میں صرف استاد ہی نہیں بلکہ ہر شعبے کا بندہ آ جاتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر، انجینئر، لائرز ہیں، کوئی بھی شعبہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، آرٹس ہے، ایگریکلچر ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، سی ایس پی آفیسرز ہیں، وہ بھی اپنے نالج کو فریش رکھیں جدید علوم سے، کیونکہ ہر ایک کو اپنے شعبے کے اندر جدید علوم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے شعبے کا وہ بہترین استاد اور ماہر ہوتا ہے کہ جو لیٹسٹ نالج، لیٹسٹ ریسرچ سے واقفیت رکھتا ہے۔ دینی تربیت کرنا استاد کی ذمہ داری ہے، اولین فرائض میں شامل ہے۔ اخلاقی تربیت اس کے ساتھ ساتھ اسے کرنی ہوتی ہے، بچے کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، ہر لہجہ اس نے نظر رکھنی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو ڈسپلن کے خلاف ہو۔ یہی بچے ہیں جو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر انہوں نے ہی معاشرے میں آ کر ڈفرینٹ شعبوں میں اپنے کام سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ تو وہاں ان کے اندر ایک پیار، ہم آہنگی اور ایک خلوص کا رشتہ پیدا کیا جائے تو معاشرے کے اندر وہ اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھتے،
اسکول الگ ہو سکتے ہیں، کالج یونیورسٹیاں الگ الگ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن استادوں کی تربیت جو ہے وہ سب کا ایک جیسا ہی وہ لیکچر کا معیار جو ہے وہ ان کو ملتا ہے، اخلاق ملتا ہے، اخلاص ملتا ہے، نالج ملتا ہے، ٹیکنالوجی ملتی ہے، تو معاشرے کے اندر بہترین لوگ بنتے ہیں اور بہترین قوم کی طرح ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ استاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آفیسرز کا تابع دار ہو، کہ اوبیڈینٹ ہو، اس کی بات مانے۔ یہ نہیں ہے کہ ہیڈ آف انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ کچھ اور کہے اور وہ کچھ اور کر رہا ہو۔ ان پالیسیز کو جو ایڈمنسٹریشن کے اندر بنائی جاتی ہیں ان کو فالو خود بھی کرے اور اسٹوڈنٹس کو بھی کروائے، تبھی ایک ادارہ جو ہے وہ اچھی طرح اپنی ڈیوٹی پرفارم کر سکتا ہے۔ استاد خود بھی سو موصلات کا پابند ہو اور اسٹوڈنٹس کو بھی ان کا کہتا رہے، ان کو بتاتا رہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے اسکول کے اندر 6ٹھی 7ویں میں، تو انہوں نے نماز کلاس کے اندر یاد کروائی تھی ہمیں، تو الحمدللہ اس وقت سے ہم پڑھ رہے ہیں، جب سے انہوں نے ہمیں یاد ڈالی، تو ان کو بھی تو آج تک اجر و ثواب مل رہا ہوگا جنہوں نے یہ کام کیا ہے، تو خود بھی عملی طور پر وہ یہ کام کرے اور پھر دینی کام کو بچوں کو بھی سمجھائے کہ یہ کس طرح کرنا ہے۔ نرمی سے پیش آئے استاد، اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہارشنس نہ ہو، لیکن ڈسپلن قائم کرنے کے لیے ایک حد تک اسے کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اس میں پیرنٹس بھی اس کا ساتھ دیں، کہ یہ نہیں کہ بچے نے گھر جا کے بتایا کہ وہ آج ٹیچر نے مجھے ڈانٹا ہے، آج کوئی ہلکا پھلکا تھپڑ لگا دیا ہے، تو وہ فوراً اٹھ کے آ کے پوچھنے آئے استاد سے کہ آپ نے یہ ہمارے بچے کو کیوں مارا ہے جی؟ ہمارے دور میں تو بڑے بڑے لمبے بینت اور ڈنڈے ہوا کرتے تھے ٹیچروں کے پاس، تو گھر بھی ہم نہیں بتاتے تھے، گھر والوں کو اگر بتائیں تو وہ اوپر سے مارتے تھے کہ جی تم نے کچھ کیا ہوگا تبھی تمہیں مار پڑی ہے۔ تو استاد کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مار نہیں پیار، یعنی احتیاط سے ڈانٹے بھی تو ایک احتیاط کے ساتھ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 3 کرمچیاں یعنی ہلکی پھلکی چھڑی آپ کہہ سکتے ہیں استاد استعمال کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ کو علم دینے کے لیے، لیکن آج کے دور میں شاید قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ بالکل بچے کو کچھ نہ کہیں، تو بچے بگڑتے رہتے ہیں اور پھر بعد میں پیرنٹس بھی تنگ ہوتے ہیں اور ٹیچر تو تنگ ہونا ہی ہے، ان کو تو سارا دن ان سے 6 گھنٹے واسطہ پڑھنا ہے۔ اگر تھوڑا بہت ٹیچرز ڈانٹتے ہیں بچوں کو تو پیرنٹس کو آ کر وہ بتاتا ہے بچہ، تو طالب علم تو کم از کم استاد کا جو آپ احترام قائم رکھیں، ان کو بتائیں کہ وہ بھی والد ہے، تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہیں علم دیتا ہے، بے لوث دیتا ہے۔ تنہا ٹھیک ہے اس نے اپنے پرائیویٹ ادارہ ہے، گورنمنٹ ادارہ کسی لینی ہے، لیکن علم تو بے لوث دے رہا ہے نا، تم علم کی اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتے، کوئی دشمنی تو نہیں تمہاری اس کے ساتھ، وہ تو بیچارہ علم دے رہا ہے تمہیں۔ کلاس کنٹرول کے لیے تمہیں اگر کسی سے روکتا ہے تو رکو، نہ کہ پیرنٹس اٹھ کے فوراً ٹیچرز کے گلے جا کے پڑھیں ہوں جی آپ نے یہ کہہ دیا میرے بچے کو، اور وہ کیوں کہہ دیا، اور ایسا کیوں کہہ دیا، اور ویسا کیوں کہہ دیا۔ ماضی میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، اب یہ کام شروع ہو گیا ہے، اس سے ٹیچر بھی پریشان ہوتے ہیں۔ وہ تو یہ پریشان ہے کہ یہ 40-50 بچے یا 60 کلاسوں کی بات کریں تو تقریباً ہم نے ایسے ٹیچر بھی دیکھے ہیں کہ 120 20 25 30 کی کلاس بھی انہوں نے پڑھائی ہے۔ 130 بچہ کسی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کلاس کے بچوں کو کنٹرول کرنا، ان کے تمام مسائل بھی سننا، ان کو پڑھانا بھی، ان کی کاپیاں چیک کرنا، یہ اس پہ کتنا برڈن ہے، یہ پیرنٹس کو سوچنا چاہیے۔ اگر وہ اس نے کسی کو روک دیا ہے، کسی کو ڈانٹ دیا ہے تھوڑا سا، تو کم از کم اس میں تھوڑا سا ان کو بھی ساتھ دینا چاہیے، اس کے مخالف تو نہیں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کو برائی سے آگاہ کرتا رہے استاد، برائیاں کیا ہیں، ان سے کیسے بچا سکتا ہے، ان کے کیا نقصانات ہیں، کیونکہ یہ جو عمر استاد کو ملتی ہے خاص طور پر چھوٹی کلاسز کے اندر، بچوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، چوری چکاری یا مسائل ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، ان کو بتانا ہوتا ہے کہ اس کا بڑا معاشرے کے اندر کیا مقام ہے، ایسا کام کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، تو ان کو آگاہ کرے، ان کو بتائے، جو جرم دیکھے اس کو بتائے کہ اس کا یہ نقصان ہے، اس سے بچ جائیں،
یہ بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہے، اس کی تربیت کا حصہ ہے یہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مسجد نبی میں تقریر فرمایا کرتے تو آپ اس طرح تقریر فرماتے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے کہ ہر لفظ الگ الگ ہم جیسے اکٹھا کر سکتے تھے، بڑے آرام سے، دھیمے لہجے سے، سب تک آواز پہنچتی، کوئی لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا۔ وہ چیزیں وہ ذات انبیاء میں شامل ہیں، وہ عام آدمی کی ذرا سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ جتنا مرضی مجمع ہو، باہر تک آپ کی آواز چلی جاتی تھی مسجد نبی میں۔ تو آہستہ ٹھہر کر آرام سے، ٹیچرز کا کام ہے بولنا، بہت زور سے، شور سے، جذبات سے نہیں۔ طریقہ علم دینے کا وہی ہے جو ہمیں دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، جو اصحاب صفا کے درمیان ہوا کرتا، وہی طریقہ ہمیں اپنانا ہوگا، اس میں انشاءاللہ اچھے نتائج آئیں۔ استاد ناامیدی کی بات نہ کریں، ڈس اپوائنٹمنٹ نو، ناٹ ایٹ آل۔ بچے کو ہر لمحہ امید دلائے۔ بچے بہت کمزور دل ہوتے ہیں اس لحاظ سے کیونکہ وہ زندگی کے اندر قدم رکھ رہے ہوتے ہیں کہ سر مجھ سے یہ سبق یاد نہیں ہو رہا، سر مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا۔ وہ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، سر میں اس پیپر میں فیل ہو گیا ہوں، سر میں نہیں پاس ہو سکتا۔ تو استاد ہی ان کو حوصلہ دے سکتا ہے، پیرنٹس تو دیتے ہی ہیں، استاد بھی حوصلہ دے سکتا ہے کہ نہیں یار یہ مشکل آتی ہے، ہیڈلز آتی ہیں زندگی کے اندر، ان ہیڈلز کو ہم نے برداشت کرنا ہے اور ان ہیڈلز کی موجودگی میں ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے، کہیں رکنا نہیں۔ کمپارٹمنٹ آتی رہتی ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ورلڈ کے ہیں، ان کی کمپارٹمنٹ آتی ہیں، بعد میں ورلڈ کے بے شمار انہوں نے کتابیں لکھی اور بے شمار ان کا نام لیا جاتا ہے گینیز بک آف ریکارڈ کے اندر، کمپارٹمنٹ ان کی بھی آئی ہیں۔ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ فیل ہو گیا بچہ، اس کو ڈس ہارڈ نہ ہونے دیں کہ بیٹا دوبارہ تیاری کرو، محنت کام کیا اور کرو، پاس ہو جاؤ گے۔ ادارہ نہ چھوڑو، بچے بعد ادارے چھوڑ جاتے ہیں، یہ فیل ہو گیا ہوں جی میں نہیں پڑھ سکتا جی، میرے بس کی بات نہیں۔ کیسے اس کے بس کی بات نہیں؟ وہ پڑھ سکتا ہے، کہیں کوئی کمزوری رہ گئی ہے پیرنٹس کی طرف سے یا ٹیچرز کی طرف سے جس وجہ سے وہ فیل ہوئے۔ میتھ ہے نہیں آتا فار ایگزامپل، ایک سبجیکٹ مشکل سمجھا جاتا ہے اس کو، تو اس کو کوئی ایکسٹرا بندہ لگا کے دیں جو اس کو میتھ سمجھائے، تھوڑا ایزی ہو جائے گا اس کے سمجھنے کے لیے، آرام سے گھر پہ آ جائے اگر افورڈ کرتے ہیں تو۔ ٹیچر ایکسٹرا ٹائم اگر دے سکتا ہے تو دے۔ پہلے ایسا ممکن تھا، 0 پیریڈ ٹیچر لیا کرتے تھے صبح اسکول سے پہلے آ کر، کوئی گورنمنٹ 0 پیریڈ کی تنخواہ نہیں تھی دیتی۔ اور بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ماضی کے اندر اساتذہ شام کو بھی پڑھاتے تھے، بعض اسکولوں میں بیٹھے رہتے تھے اور دیے کی روشنی میں پرانے لوگ بھی پڑھتے رہے ہیں۔ تو ان دوروں میں وہ کوئی ایکسٹرا کوئی انکم، کیونکہ آج کل استاد کی بھی مجبوری ہے، وہی معاشرے کا ایک فرد ہے، اسے بھی اسی معاشرے میں زندہ رہنا ہے، اسے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی مسائل ہیں، تو اس کے لیے وہ ٹیوشن لے لیتے ہیں پڑھانے کے لیے، اجرت لے لیتے ہیں جو وقت وہ دیتے ہیں۔ تو یہ حالات کی مجبوری آپ کہہ سکیں۔ طلباء کے لیول پر استاد کا کام ہے جب بات کریں، اسکول کا بچہ ہے اسکول لیول تک ہو، کالج کا بچہ ہے کالج کے لیول تک ہو، کلاس لیکچر دے، یونیورسٹی کا ہے تو یونیورسٹی لیول کے مطابق، سبجیکٹ کے مطابق بات کی جائے، نہ اپر والوں کو نیچے والوں کے لیول پہ پڑھائے اور نیچے والوں کو اوپر والوں کے لیول سے پڑھائے۔ ایسا دیکھنے میں آیا ہے استاد ماسٹر ڈگری ہولڈر، ایم فل یا پی ایچ ڈی بھی ہیں، جب وہ کلاس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، 6 7ویں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ مطلوبہ رزلٹ نہیں اپنے سبجیکٹ کا دے پاتے ہیں، حالانکہ ایم ایس سی ہیں اپنے سبجیکٹ کے اندر، انہوں نے بایو کی ہوئی ہے، کیمسٹری یا فزکس یا کس سبجیکٹ میں ہیں، نیچے جب پڑھا رہے ہیں سائنس تو وہ ان سے بالکل رزلٹ نہیں نکل رہا، بڑے پریشان ہوتے ہیں جی میں ایم فل ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، رزلٹ نہیں نکل رہا۔ وہ ٹیکنیکس اس بچے کے لیول پر اڈاپٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس نالج تو بہت ہے، ایم فل کا نالج ہے، پی ایچ ڈی کا نالج ہے، ماسٹر ڈگری کا ہے، وہ اس لیول پہ جا کے اس بچے کو پڑھانا چاہ رہے ہیں، لیکن بچہ اس لیول کو پک نہیں کر سکتا۔ بچے کو بچے کے لیول پر جا کر پڑھانا ہوگا، تب وہ بچہ جا کے اس بات کو پک کرے گا۔ جدید علوم سے استاد راستہ ہوں، ٹیکنالوجی آئی ٹی کا دور ہے،
اور ان کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے. جب تک کمپیوٹر نہیں آئے گا وہ کام نہیں کر سکے گا. کمپیوٹر چاہے وہ دینی مدارس ہیں چاہے عام اسکولز کالج ہیں، وہ ان میں سب میں ضروری ہے اور سب میں آنا چاہیے، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو جدید دور کے مطابق جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو بھی وہ اڈاپٹ کرے استاد. اس کو آنا چاہیے، لیکچر دینا آنا چاہیے، اوور ہیڈ پروجیکٹر پہ لیکچر دینا آنا چاہیے. یہ ساری چیزیں اس کو معلوم ہونی چاہیے. مذہبی ہم آہنگی اسٹوڈنٹس کے درمیان پیدا کریں. کلاسوں میں بچے مختلف قسم کے جب کوئی تہوار آتے ہیں ہمارے رسومات یا مذہبی یا ڈفرینٹ، تو بچے سوالات کرتے ہیں. ایسے سوالات سے وہ اوائڈ کرے، کیونکہ وہ سوالات ہو سکتا ہے کہ کوئی مسائل کا باعث بنے. مذہبی ہم آہنگی کا درس دے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. پھر اسکولوں کے اندر ہندو بچے بھی موجود ہوتے ہیں بعض جگہ پہ، جیسے سندھ وغیرہ میں، جنوبی پنجاب میں، بعض یہ چکوال کے علاقے میں کرسچنز بچے بھی ہیں، اور بھی مذاہب کے ہوں گے بچے ڈفرینٹ شہروں میں. پارسی بچے کراچی میں بھی ہوتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر سب بچوں کو اس طرح پڑھانا ہے اور اس طرح ڈیل کرنا ہے کہ سب بچے جو ہیں وہ کوئی یہ نہ سمجھیں کہ اس نے ہمارے مذہب کے اگینسٹ کوئی بات کی ہے. کلاس روم کے اندر ٹیچرز کا کوئی کام نہیں بنتا کسی قسم کی کوئی فرقہ وارانہ بات کرنے کا، یا ایسی کوئی مذہبی رسومات جو کہ قابل اعتراض ہو مختلف فرقوں، اس کو بھی نارائج کیا جائے، اس کے بارے میں بات نہیں. بات وہی کی جائے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جو ثبوت کے ساتھ ہو، دلیل کے ساتھ ہو، تاکہ بچوں میں مذہبی ہم آہنگی رہے. رب کریم نے اس کو یہ ڈیوٹی دی ہے ٹیچر کی، اس کا کام ہے کہ اسٹوڈنٹ کو آپس میں جوڑے، ان کو بھائی بھائی کے رشتے میں لے کے آئے، سب میں پیار و محبت کے ساتھ ادارے کے اندر جتنی دیر وہ رہیں ان میں اخلاق پیار کا ایک ایسا معیار وہ لے کر آئے کہ ایک اسکول یا ادارہ یا مدرسہ خوشگوار ہو، اور وہی بچے جب معاشرے کے اندر آئیں تو ایک خوشگوار معاشرہ، ایک پیارا، ایک پھول نما معاشرہ تشکیل پائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.